ہیں تو انسانیت کے درجے سے گر کے جانوروں سے بدتر زندگی ہے ان کی. یہ تو کفر کے حوالے سے ان کی زندگی ہے، لیکن انہوں نے کچھ ایسے صفات جو مسلمانوں کے ہیں، دین کے ہیں، اور قرآن کے اندر جو باتیں ہیں وہ کچھ صفات انہوں نے ہمارے اپنا لی ہے، جس میں جیسے سچائی ان کے اندر، بہت سچے لوگ ہیں. جیسے خندہ پیشانی سے ملنا، چاہے ان کے گھر کے اندر 12 بج رہے ہوں گے ان کے چہرے پہ، لیکن جب آپ سامنے آ جائیں گے آپ سے ہنس کے ملیں گے. یہ ان کی خوبی ہے، خندہ پیشانی سے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان سے خندہ پیشانی سے ملو، یہ صدقہ ہے، آپ کے لیے صدقہ ہو جائے گا. 10 مرتبہ آپ نے اگر کسی مسلمان سے 10 آدمیوں سے خندہ پیشانی سے ملاقات کی تو 10 صدقے آپ کے ہو گئے، اور صدقے سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، معاشی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک صفت ہماری انہوں نے لے لی ہے، قرآن سے، دین سے مسلمانوں کی ایک صفت لے لی ہے، خندہ پیشانی سے ملیں گے آپ بڑے خوش ہو جائیں گے، یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں. اور دوسری ان کے اندر صفت یہ ہے کہ سچائی ان کے اندر، دیانت ہے ان کے اندر، نرمی ہے ان کے اندر. بہت سارے ایسے صفات ہیں جو اسلامی صفات ہیں، دینی صفات ہیں، انہوں نے اپنائے ہوئے ہیں. لیکن کفر کی زندگی ان کے پاس ہے، دین کو نہیں جانتے ہیں، ننگے ہو گئے، خنزیر کھاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، عورتیں ان کی ننگی گھوم رہی ہیں، اور ایک عورت 10 مردوں سے کراس کر کے بیٹھ جاتی ہے، اور سب ان کا کام جو ہے، چاہے آفس کا کام ہے، چاہے بسوں کا کام ہے، چاہے ان کے مال چل رہے ہیں، چاہے دکانیں چل رہی ہیں، چاہے بزنس ہے ان کا، جتنے بھی انسانی شعبے ہیں، سارے شعبوں کو چلانے والی عورت ہے. عورت بیچاری وہاں مظلوم ہے. تو میرے محترم بھائی دوستو، دین زندگیوں میں آئے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت سے. تو ہم نے قریب سے جا کے ان لوگوں کو، بیچاروں کو دیکھا، اور وہ ترس کے قابل ہیں، اور اسلام کو ایسے چاہتے ہیں جیسے ایک آدمی 20 گھنٹے کا پیاسا ہو، 16 گھنٹے کا پیاسا ہو. بہت ساری چیزیں آپ رکھیں، یہاں ڈرائی فروٹ بھی رکھیں، آپ یہاں بریانی رکھیں، پکوڑے رکھیں، سموسے رکھیں، ہیں جی، کھانے رکھیں، اور بھی بہت سارے آپ فروٹس رکھیں، لیکن ایک گلاس کے اندر پانی ڈال دیں، ٹھنڈا پانی ہو، تو یہ 20 گھنٹے کی جس کو پیاس لگی ہوئی ہو، اور 16 گھنٹے کا جو یہ پیاسا ہو، تو یہ ساری چیزوں کی طرف ہاتھ لے کے نہیں جائے گا، یہ فوراً اس گلاس کی طرف جائے گا. جیسے اس کا اندازہ ہمیں ہے، رمضان کے اندر روزہ رکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم پانی چاہتے ہیں، سب سے پہلے پانی پی لو، کہ پیاس لگی ہوتی ہے. تو وہ اسلام کے لیے ایسے پیاسے ہیں، اسلام کے لیے ایسے پیاسے ہیں. لیکن جائے کون، ان کو بتائے کون، ان کو سمجھائے کون؟ ان کپڑوں کو دیکھ کر، صرف ان کپڑوں کو دیکھ کر وہ کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ہماری داڑھیوں کو دیکھ کر، ہمارے اس انداز کو دیکھ کر وہ قریب ہو جاتے ہیں اور مسجدوں کے اندر آ جاتے ہیں. اسلام وہاں پھیلانا بہت آسان ہے. یہ جتنی محنت یہاں پاکستان کے اندر ہے، مدارس ہیں، مراکز ہیں، مساجد ہیں، اذان ہے، تحفیظ القرآن ہے، اور کتنی دینی ماشاءاللہ محنتیں ہیں ہمارے پاکستان کے اندر. اگر اتنی محنت اس برازیل کے اندر ہو جائے، سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے. 200 ملین سے اوپر وہاں لوگ رہتے ہیں، لیکن لوگ بڑے اچھے ہیں، بہت نرم ہیں، بہت اچھے ہیں. اور اگر وہ کلمہ ان کے اندر آ جائے تو 20 دفعہ وہ ہم سے زیادہ آگے چلے جائیں گے. صرف کلمے کا فرق ہے، کلمہ نہیں ہے، باقی انسانی صفات ان کے اندر کوٹ کے بھرے ہوئے ہیں. جو انسانی صفات اللہ قرآن میں بتاتا ہے، وہ بہت ساری صفات ان کے اندر موجود ہے. تو میرے محترم بھائی دوستو، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اسلام ہمارے پاس آ جائے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم دین سیکھیں، لیکن وہ آ جاتے ہیں، وہاں کوئی مدرسہ نہیں ہے، کوئی سکھانے والا نہیں، کوئی مسجدیں نہیں ہیں. اور مسلمان جو وہاں گیا، آج سے 100 سال پہلے، 150 سال پہلے جو مسلمان گیا، ابھی ان کی فورتھ جنریشن ان کی چل رہی ہے جی. تو اب 4th جنریشن جو ان کی چل رہی ہے، وہ سب اسلام کھو بیٹھے ہیں. اور مسلمانوں کی اولادیں اس وقت عیسائیت کے اندر، اور اسلام نہیں جانتے، کلمہ نہیں جانتے. یہ کون ہیں؟ یہ عرب ہیں، جو قرآن جاننے والے، جو حدیث جاننے والے. اور ایک جگہ ہم گئے، یوروگوئے کے بارڈر پہ، ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہم چلتے گئے، ہمیں جانا تھا کسی آگے شہر میں. تو وہ ہم نے نیویگیشن، وہ جو نیٹ پہ ہم نے لگا دیا، تو وہ ہمیں لے کر گیا یوروگوئے ملک کے اندر. 15 کلومیٹر ہم اندر چلے گئے. جب ان کی چوکی تھی آگے، تو انہوں نے ہم سے پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی ہم تو فلاں شہر میں جا رہے ہیں. انہوں نے کہا بھائی یہ تو دوسرا ملک ہے، آپ کے پاس ویزا ہے؟ جی ہمارے پاس ویزا نہیں ہے. انہوں نے کہا آپ پیچھے چلے جائیں. بڑے اکرام کے ساتھ، احترام کے ساتھ، حالانکہ 10-15 کلومیٹر ہم ان کے ملک کے اندر جا چکے تھے،
انہوں نے ہمیں واپس کیا، ہم واپس چلے گئے۔ تو اس ملک کے بارڈر کے اوپر چند مسلمانوں کے گھر تھے، اور وہ مسلمان ایسے تھے کہ جب انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم تو سید ہیں، ہم تو آل رسول ہیں، اور پھر وہ ہمیں لے کر گئے، انہوں نے اپنا پورا شجرہ دکھایا۔ یہ ہمارے ساتھیوں نے کچھ شجرے کی تصویریں لی اور شجرہ انہوں نے شروع کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے انہوں نے اپنا شجرہ ملایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے شجرہ ملایا، اور جس آدمی نے ہمیں اپنے گھر میں ٹھہرایا اور کھانا کھلایا، اس کا بیٹا، دیکھیں جب ماحول نہیں ہوتا، اس وقت مسلمان دینی ماحول کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، جب ماحول نہیں ہوگا تو قرآن پڑھنے والے بھی اور حدیث پڑھنے والے بھی یہ تو آل رسول ہیں، سید ہیں، اصلی پیور سید، شجرہ موجود ہے۔ جب اس نے اپنے بیٹے سے ملایا، ہم عصر کے قریب وہاں باہر بیٹھے ہوئے تھے، اس کا بیٹا یوں گاڑی پہ گزرا، اور جلدی جلدی سے اس نے بلایا، تو میں گیا، اس نے کہا یہ میرا بیٹا ہے، تو اس کو مجھے کہا کہ آپ اس سے بات کریں۔ اچھا، ٹیٹو بنے ہوئے تھے سارے اس کے جسم پہ، حالانکہ یہ حرام ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، تو مجھے کہا آپ اس سے بات کریں کہ یہ نماز کے لیے آ جائیں اور دین سیکھیں۔ تو میں نے جب اس سے بات کی، اس نے کہا میں نے نہیں پڑھنی نماز، آپ کون سی بات کرتے ہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے دین نہیں چاہیے، مجھے نماز نہیں پڑھنی۔ تو وہ اس کو سمجھا رہے تھے، بیٹا یہ مشائخ ہیں، یہ پاکستان سے آئے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی بات لے کر آئے، ان سے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ وہ کہتے نہیں چاہیے مجھے دین۔ جب دین کی محنت چھوٹے گی تو یہ سید خاندان کے بچے وہ اسلام کو چھوڑ کے نصارہ ہو گئے۔ وہاں اس وقت 90% جو ہے مسلمان کی اولادیں عیسائی ہو گئی، 10% اس وقت مسلمان موجود ہیں، اور وہ عمر رسید لوگ ہیں جن کی 60 سال عمر ہے، 70 سال عمر ہے بس، یا وہ لوگ جو اپنے ملک میں انہوں نے تھوڑا آمد و رفت رکھا ہے، وہ لوگ کچھ بچے ہوئے ہیں، ان کی اولادیں بچی ہوئی ہیں، یا وہ لوگ جو تبلیغ میں لگ گئے، پاکستان آنا جانا شروع کیا، چلہ لگایا، سیروزہ لگایا، دیندار لوگوں سے جڑ گئے، مسجد میں آنا جانا شروع کیا، ان لوگوں کا تو اسلام باقی ہے، ان کی عورتوں کا بھی اسلام باقی ہے، ان کی عورتیں بھی ننگی نہیں ہیں، حجاب کے ساتھ ہیں، جو دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تھوڑا سا ماحول کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو جوڑا، تو وہ لوگ بچے ہوئے ہیں۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، اب ہم اندازہ لگائیں کہ ماحول کتنا ضروری ہے۔ ہم تو اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے ہمیں پاکستان میں پیدا کیا، موت تک سر بسجود رہے، موت تک ایسی 10 زندگیاں مل جائیں، 10 زندگیوں کو سجدے میں لگا دیں، اس نعمت پہ پھر بھی ناکافی ہے کہ اللہ نے مجھے پاکستان میں پیدا کیا ہے۔ ہم جن ملکوں کے خواب دیکھ رہے ہیں، بچے چلے گئے، عورتیں چلی گئیں، دین نہیں ہے زندگیوں میں، اسلام کھو بیٹھے ہیں، اور ان کی اولادیں آنے والی ہیں، ان کو کوئی اسلام کا پتہ نہیں، اور نہ دین جانتے ہیں، نہ کلمہ جانتے ہیں، زبان ان کی عربی ہے، کلمہ پڑھنا نہیں آتا، عربی زبان انہوں نے بھلا دی ہے۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، ہم اس ملک کے پاکستان کی قدر کریں، اس ماحول کی قدر کریں، ان علماء کی قدر کریں، ان مساجد کی قدر کریں، ان مدارس کی قدر کریں، ان مراکز کی قدر کریں۔ یہ اللہ نے ہمیں بہت بڑی نعمتیں دی ہیں، بہت بڑی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، ہم سب ذمہ دار ہیں، اللہ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے، ہم مسلمان ہیں۔ ختم نبوت کے صدقے جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کام کا ذمہ دار ہے۔ آپ اگر اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ تشریف لے جائیں، جا کے ملکوں میں دیکھیں اس وقت لوگوں کا کیا حال ہے، زندگیاں کیسی گزار رہے ہیں، دین کا پتہ نہیں، مر گئے، جنازہ بھی نہیں ہے۔ اب جس شہر کے اندر جو مسلمان رہ رہا ہے وہاں مسجد نہیں ہے، وہاں قرآن نہیں ہے، مدرسہ نہیں ہے، تحفیظ القرآن نہیں ہے، بچے کہاں جائیں گے، عورتیں کہاں جائیں گی؟ اب اگر وہ مر گیا تو جنازہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ ابھی جو ان کی جنریشن جو آ رہی ہے، ابھی اس وقت جو موجود ہے، ان کو اسلام کا پتہ نہیں، مر گئے وہ عیسائی اٹھا کے لے جاتے ہیں، جا کے اپنے وہاں ان کا جو سلسلہ ہے وہاں جا کے دفن کر دیتے ہیں۔ ایک جگہ ہم گئے، وہاں 2 بھائی تھے، سارا ان کا وہاں اس علاقے کے اندر کوئی مسجد بھی نہیں تھی، پوری فیملی ان کی جتنی تھی، بچے اور ان کی بچیاں اور ان کے اور پوتے نواسے جتنے بھی، سب کے سب عیسائی ہو گئے۔ اب وہ 2 بھائی صرف زندہ ہیں، ان کی کوئی 70 سے اوپر ان کی عمر ہے۔ اب یہ دونوں بھائی مر گئے تو اسلام وہاں سے ختم۔ وہ جتنی ان کی اولاد ہے وہ تو پہلے ہی عیسائی ہو چکے ہیں، تو مسلمان کا نام ہی اس شہر سے ختم ہو جائے گا۔ بعض ایسی جگہیں بھی ہیں
جہاں مسجدیں بند ہیں، مسلمان جمعہ بھی نہیں پڑھتا، مسلمان 5 وقت کی نماز بھی نہیں، 5 وقت کی نماز تو وہاں نہیں ہے۔ جمعے میں مثلا 100 آدمی کی آبادی ہے تو 10% وہاں جمعے میں آتے ہیں، 90% وہاں جمعے کے لیے بھی نہیں آتے۔ تو اس طرح کے حالات وہاں مسلمانوں کے ہیں اور بہت پریشان کن زندگیاں ہیں۔ کفر تو ویسے اسلام سے دور ہے، ان کی زندگیاں ویسے بھیانک والی زندگیاں ہیں۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، ہم اس کی نیت کریں، اللہ سے مانگیں اور شکر بھی کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ہمیں کلمہ دیا ہے، اور اللہ پاک نے یہ مدارس، یہ مساجد، یہ مراکز ہمیں دی ہیں، یہ مبارک تبلیغ کی محنت دی ہے، ہم اس پہ شکر کریں۔ جتنا شکر کریں گے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں آپ شکر کریں گے تمہاری نعمتوں کو بڑھائیں گے۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے اور نیت بھی کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے راستے میں نکل کر تھوڑا بہت وقت لگائیں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اللہ نے ہمیں ذمہ دار بنایا ہے۔ قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک اللہ نے ہر کلمہ پڑھنے والے کو ذمہ دار بنایا ہے۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کام کا ذمہ دار ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہمیں راحت ملے، چین ملے، سکون ملے، اطمینان ملے، ہمارے ملک کی حالات ٹھیک ہو جائیں، گھریلو حالات ہمارے ٹھیک ہو جائیں، کاروباری حالات ہمارے ٹھیک ہو جائیں، برکتیں آ جائیں گھروں کے اندر، اولادیں فرمان بردار ہو جائیں۔ اس کا ایک ہی راستہ ہے، وہ اللہ کا دین ہے۔ تو ہماری جماعت وہاں اس کے ایک شہر سے لے کے دوسرے شہر تک ہماری جماعت چلی، ہزاروں کلومیٹر، اور جو ایمازون دنیا کا سب سے بڑا جنگل، 1000 کلومیٹر وہ بائی روڈ ہم اس جنگل کے اندر سے ہم گئے، اور وہاں ایک پادری تھا، اس نے جب ہماری حالت دیکھی، جاتے اس نے اپنا گھر کھولا، ہمیں پانی دے دیا، اس کی عورت تھی، ان کے بچے تھے، اور پھر ساتھیوں نے کہا کہ ان کے سامنے اسلام کی بات کریں۔ اس وقت تو ہم نے جاتے ہوئے تھوڑی بہت بات کی ایسے، جب ہماری واپسی ہوئی اسی راستے سے دوبارہ ہم ان کے پاس چلے گئے، کھانا پکا کے ہم لے کر گئے، وہاں کھانا کھایا، ان کو کھانا کھلایا، ان سے بات چیت ہوئی، اور پورا گھرانہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اور کتنے ایسے لوگ 100 کی تعداد میں جنہوں نے کلمے پڑھے، اور بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے ہمارے ساتھ وقت بھی لگایا، اور بہت سارے ایسے لوگ ماشاءاللہ گیانا سے کچھ وقت کے لیے پاکستان آ گئے، اور برازیل سے الحمدللہ بھی 4 مہینے میں چل رہے ہیں۔ ابھی 6-7 ساتھی یہ جوڑ ہو رہا ہے وہاں رائیوڈ کے اندر، پرانوں کا 4 مہینے والوں کا، تو اس جوڑ کے اندر الحمدللہ کچھ ساتھی چلے 4 مہینے کے لیے تشریف لے کر آ رہے ہیں۔ تو یہ صدقہ جاریہ ہے، ایک تو ذمہ داری ادا ہو جائے گی، اور دوسری بات کہ مسلمان ایمان اعمال پہ آئے گا، اور تیسری بات کہ کفر اسلام کے اندر داخل ہو جائے، اس کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت ہے۔ تو آپ حضرات سے درخواست ہے، گزارش ہے کہ آپ سب نیت فرمائیں اور دعا بھی مانگیں، اور بہت آسان ہے، آپ دور نہیں جا سکتے، آپ 3 دن سے آپ اسٹارٹ لے لیں، یہاں جماعتیں آتی ہیں، یہاں سے مسجد سے جماعتیں بنتی ہیں، 3 دن آپ نکالیں اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے من فر بدینی الی ارض من ارض، فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے دین کے لیے نکلتا ہے ایک زمین سے دوسری زمین کی طرف، من ارض الی ارض، دوسری زمین کی طرف، وَإِن كَانَ شِبْرًا، اگر ایک بالشت بھی اس نے اپنی جگہ سے حرکت کی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وجبت لہ الجنہ، جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ تو یہ بہت اونچا کام ہے، اس کے لیے نیت فرمائیں، مقام کے اعتبار سے بھی سیر روزہ لگاتے رہیں، گھروں کے اندر ایک ماحول بنائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کام شروع کیا تو مردوں میں الگ محنت ہو رہی تھی، عورتوں میں الگ محنت ہو رہی تھی، تو گھروں کے اعتبار سے بھی ہم ماحول بنائیں۔ اگر ہم نے گھروں کے اعتبار سے ماحول نہیں بنایا، جیسے اس وقت باہر ممالک کے اعتبار سے احوال ہیں، عورتیں چلی گئیں، بچے چلے گئے، اگر گھروں کے اندر ہم نے دینداری قائم نہیں کی، بچوں میں محنت نہیں کی، اولاد کی تربیت نہیں کی، عورتوں کے اندر ہم نے محنت نہیں کی، تو عورتیں بھی ہماری ہاتھ سے نکل جائیں گی، ہمارے بچے بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے، اور ایک عجیب فضا بنے گی۔ پھر ہم رونا بھی چاہیں گے، تو پھر بھی یہ حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، کیونکہ حالات تو ٹھیک ہوں گے دین کے ذریعے سے۔ اس کی ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ تعالی مقام کے اعتبار سے بھی اور خروج کے اعتبار سے بھی مہینے میں سیر روزہ لگائیں، گھر کی تعلیم شروع کر دیں، مسجد میں یہاں تعلیم ہوتی ہے، اعمال ہوتے ہیں، ان اعمال کے اندر شریک ہو جائیں، اور اس کی نیت کریں کہ زندگی میں ایک دفعہ تو ضرور 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگائیں گے۔ تو بھائی کس کا ارادہ ہے؟ انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمدللہ رب العالمین۔